अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको करवा रही हूँ अतात वालिदैन पेज नंबर 44। अतात वालिदैन मजमून पेज नंबर 44। आप अपने बुक्स भी साथ खोल के रखा करें ताकि आपको समझ आए। जब भी आप कोई मजमून लिखेंगे उससे सबसे पहले मजमून की हेडिंग देंगे और उसमें उसके बाद उर्दू मार्कर यूज़ करेंगे और जो है आपने उर्दू मार्कर यूज़ करना है और हेडिंग देनी है। अतात वालिदैन को सेंटर में देंगे अतात वालिदैन और साइड पे राइट साइड पे लिखेंगे मजमून ऊपर और उससे नीचे अतात वालिदैन लाइन के सेंटर में लिखेंगे। उससे नीचे आपने वन लाइन लीव करनी है और जो शेर है वो लिखना है, जो खिदमत ना की तूने माँ बाप की तो फिर जिंदगी है तेरी पाप की। ये शेर जब लिखेंगे तो इसकी ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शेर के इर्द गिर्द कोई इन्वर्टेड कोमास ना हो, कोई फुल स्टॉप ना हो। आपने कोई कोमा फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने और ना ही हेडिंग पे लगाने हैं। जैसे अतात वालिदैन की हेडिंग है तो इस पे आपने कोई फुल स्टॉप या इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपने जब लिखें तो हमेशा जो मार्कर का यूज़ करें और मार्कर यूज़ करें उसके लिए शेर लिखने के लिए, और उससे ऊपर नीचे वन लाइन लीव करें। ये ना और आपने इससे जब ऊपर नीचे वन लाइन लीव करेंगे तो इससे एक तो नीटनेस आएगी और आपका लिखा हुआ जो है वो खूबसूरत लगेगा। आपने जब प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा मजमून या कोई चीज़ भी लिखते वक्त प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये है कि जब भी आप लोग मजमून लिखें तो उसमें पैराग्राफ की सूरत में आपने फर्स्ट जो है पैराग्राफ स्टार्ट करना है। जब तो पैराग्राफ की सूरत में ये नहीं कि लाइन के पास से स्टार्ट करें। अल्लाह ताला के बाद वालिदैन ही औलाद के सबसे बड़ी मुरबी व मोहसन है। मुरबी व मोहसन का मतलब क्या होता है कि जो आपके परवरिश करने वाले आपके प्यारे हैं, मुरबी परवरिश करने वाले को कहते हैं कि अल्लाह ताला के बाद वालिदैन ही औलाद के सबसे बड़े मुरबी व मोहसन है। मोहसन प्यारे को कहते हैं, मुरबी परवरिश करने वाले को। जिस तरह किसी भी मज़हब में अल्लाह ताला के एकाम से रूह गर्दानी जायज़ नहीं, रूह गर्दानी का मतलब होगा कि नफरमानी जायज़ नहीं, इसी तरह वालिदैन की नफरमानी भी रवा नहीं। रवा का क्या मतलब होगा कि जायज़ नहीं। इसी बना पर खुदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा एहतराम वालिदैन का किया जाता है। इसमें एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि आपने जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको इजी वर्डिंग में आप लोग लिख सकते हैं। आप जिनसे पढ़ते हैं ट्यूटर से या अपने पेरेंट्स में से जिससे, तो आपको अगर वो इजी वर्डिंग में बताएं तो आप उसको लिख सकते हैं। ये नहीं होता कि आप लोग, और जैसे ये अशार हैं इनको भी आप उसकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन रिलेटेड उसी टॉपिक से हो। तो आपने जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जहाँ मार्कर आपको मैंने यूज़ करने के लिए कहना है वहाँ आप हाईलाइटर अपने पास रखें और जो है और साथ साथ अभी अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते जाएं ताकि आपको जो आपको पता चले कि कौन से वर्ड जो हैं टीचर ने हाईलाइट करवाए उनको आप मार्कर से लिखें। अगर आप प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिखें। दुनियावी रिश्ते बेटा आप अभी आपने हैंड रेज नहीं करने, बाद में करने हैं, ठीक है। दुनियावी रिश्तेदारों में वालिदैन की कदर मंजिलत सबसे आम है और माँ बाप का साया औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत है। औलाद को दुनिया की हर नेमत मैसर आ सकती है मगर उनके सर से वालिदैन का साया उठने के बाद वालिदैन की मोहब्बत और शफकत किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। यानी कि जो माँ बाप हैं वो बहुत बड़ी नेमत हैं और जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी कदर तब आती है, लेकिन उस वक्त जो टाइम है अपने आपके हाथ से जा चुका होता है। और वालिदैन जो होते हैं अल्लाह ताला की नेमत होते हैं। औलाद को दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, हर नेमत मिल सकती है, मगर जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछें कि वालिदैन की कदर कीमत क्या है, कदर मंजिलत क्या है। वालिदैन की मोहब्बत और शफकत उनको किसी कीमत पर भी नहीं मिल सकती। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं लेकिन वालिदैन नहीं। यही वजह है कि समझदार लोग अपने वालिदैन की दराजी उम्र क्या होता है कि लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं और उनकी जो है
درازی عمر کی لمبی عمر کی دعا مانگتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں. عزت و تکریم یعنی ان کا ادب کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم فرمانے لائی سمجھ کر سر آنکھوں پر لیتے ہیں, سر آنکھوں پر لیتے ہیں. اس طرح ہے کہ یعنی کہ ان کا ہر حکم جو ہے وہ بجا لاتے ہیں, جس کام کا وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جس کام سے وہ منع کرتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. ماں باپ دونوں ہی واجب الاحترام ہے, مگر ان میں سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے. ماں باپ جو ہیں, چاہے باپ ہے یا ماں ہے, دونوں ہی احترام کے واجب الاحترام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ احترام کے قابل ہیں, لیکن ان میں سے سب سے بڑا درجہ ماں کا ہے. ماں کو ہائی لائٹ کر لیں. ماں بچوں کو اپنی کوکھ سے جنم دیتی ہے. کوکھ مطلب ہوتا ہے پیٹ سے. ان کو دودھ 2-2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے اور اپنی گود میں لیے رہتی ہے, انہیں لوریاں سناتی ہے اور اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی. اور اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی یعنی اپنی سامنے سے ادھر ادھر یعنی کہ اس کا خیال رکھتی ہے, ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. بچے کسی وجہ سے رونے لگے تو بے چین ہو جاتی ہے اور مکان بھر بچے کے رونے کا مداوع کرتی ہے. مداوع کیا ہوگا کہ کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی خواہش کو پورا کیا جائے. روایت ہے, روایت کیا ہوگا کہ یعنی کہ کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں. پوچھا اس کے بعد ارشاد ہوا تمہاری ماں. اب تمہاری ماں کو ہائی لائٹ کریں, اس کے بعد پھر تمہاری ماں جہاں پہ بھی جو ہے آئے تمہاری ماں تو 3 دفعہ آئے گا اور اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ارشاد ہوا تمہاری ماں, اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تمہارا باپ. تمہارا باپ کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ماں اولاد پر ماں کی خدمت کا حق اتنا فائق ہے. فائق کا مطلب کیا ہوگا, اتنا زیادہ ہے. آپ اس کی جگہ فائق کی جگہ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں آپ فائق کی لکھیں. کوئی بھی شخص کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. کما حقہ کو کاٹ دو, کوئی بھی شخص کما حقہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. بچے کی پرورش کے ضمن میں, ضمن کا مطلب ہوتا ہے کہ سلسلے میں, ضمن کا کیا مطلب ہوگا سلسلے میں. ذرا ماں کی ذمہ داریوں پر غور کیجیے کہ ماں اپنے بچے کی خاطر جو تکلیفیں اٹھاتی ہیں ان کا تصور بھی محال ہے. محال کا مطلب کیا ہے, مشکل ہے. خدا نہ خواستہ بچہ بیمار پڑ جائے تو ماں کی جان پر بن آتی ہے, اور جب تک وہ بچے کو صحت یاب نہ دیکھ لے سکھ کا سانس نہیں لیتی اور کھانا پینا بھول جاتی ہے. بچہ ماں کی نظروں سے کے سامنے ہنستا کھیلتا رہتا ہے تو اس کے دل کی کلی کھلی رہتی ہے. بچے کی خوشی ماں کی خوشی اور بچے کا غم ماں کا غم ہے. اگر بچہ کسی شے کے اصول کے لیے ضد کرنے لگتا ہے تو ماں ہزار جتن کرتی ہے. جتن مطلب کیا ہوگا, کوشش کرتی ہے کہ بچے کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے, چاہے اسے خود بھوکا رہنا پڑے. جس خلوص اور محبت کے ساتھ ماں بچے کی تعلیم و تربیت کرنے کا فریضہ نبھاتی ہے, یہ صرف اسی کا حصہ ہے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کو آپ نے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس کو آپ نے ایک تو مارکر سے لکھنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, اور دوسرا اس لائن کے نیچے سینٹر میں لکھنا ہے, جسے اوپر نیچے 1 لائن لیو کریں گے. جس طرح کہ آپ شعر لکھتے ہیں یا کوئی بھی حدیث لکھیں یا کوئی بھی آیت کا ترجمہ لکھیں تو اس کو اسی طرح سے لکھنا ہے کہ اس کو اوپر نیچے آپ 1 لائن لیو کریں, نیچے مارکر سے لکھیں سینٹر میں. لیکن یہ جنت صرف اولاد میں سے صرف اسی کے حصے میں آئے گی جو دل و جان سے ماں کی فرمانبرداری کرے گا. لیکن ماں باپ کا سایہ اولاد کے سروں پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا, اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ہاں جی, ماں کا سایہ اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ماں کے سائے کے ہوتے ہیں ان کی دعاؤں سے محروم ہیں. علامہ اقبال کی ماں کا سایہ اس وقت اٹھ گیا جب وہ اصول علم کی غرض سے جرمنی میں مقیم تھے. چنانچہ انہوں نے کس حسرت سے کہا, یہ شعر ہے, آپ نے یہ 2 ہیں, آپ نیچے والے کو کاٹ دیں خاک مرکت پہ لے کر, اگر چاہیں تو یاد بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نیچے والے کو کاٹ دیں اور اوپر والا شعر یاد کر لیں. کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کے اوپر نیچے 1 لائن لیو کر لیں, اوپر بھی 1 لائن لیو کریں گے, نیچے بھی لکھتے وقت.
ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کا خواب بنتا ہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے امکان میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کا جھڑک کر جواب نہ دو۔ اف نہ کرو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں مت بولیں، ان کی بات کا جو اگر آپ کو بات کوئی کہہ رہے ہیں، کسی چیز سے منع کر رہے ہیں، ان کے سامنے یعنی کہ بولنا تو دور اف بھی نہ کریں اور ان کا جھڑک کر جواب نہ دو، بلکہ احترام کے ساتھ اور بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو، ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، جھک کر رہو یہاں تک آپ کا ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کوما سٹاپ ہو جائیں گے اور ان کے حق میں یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آپ نے جو ہے یہ جو لائن ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اطاعت والدین کے موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، یہ لیکن اس لائن کو کاٹ دیں، اطاعت والدین سے لے کر لب لباب یہ ہے کہ تک کاٹ دیں اس لائن کو، یہ پوری لائن جو ہے آپ کاٹ دیں گے، لب لباب یہ ہے کہ تک۔ خدا اور رسول کے بعد سب سے مقدم حق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب جو ارشاد ہے انورٹڈ کوماز میں اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں پورے ارشاد کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کریں گے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی روزی میں کشادگی، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، یعنی کہ ایک تو عمر درازی کا بھی سبب بنتا ہے اور دوسرے روزی میں بھی کشادگی ہوتی ہے۔ کشادہ روزی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھلی روزی ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اولاد پر لازم آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، مقدم حق پہلا حق والدین کا ہے، اس لیے والدین اولاد اپنے والدین کی مطیع و فرمانبردار اور خدمت گزار رہے اور ان کے ادب اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت میں ذرا بھی غفلت نہ کرے، کیونکہ اولاد کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ آپ نے اس کو بیٹا اگر چاہیں تو ایزی ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس لیے اولاد اپنے والدین کی مطیع و فرمانبردار کو بے شک نہ لکھیں، خدمت گزار رہے لکھ لیں، اور ان کا ہر حکم مانے اور ان کے ادب اور ان کے حقوق کے سلسلے میں ذرا نگہداشت میں کی جگہ سلسلے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ذرا بھر بھی لاپرواہی نہ کرے، کیونکہ اولاد کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ آپ اس کو یاد کریں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کو اس میں سے کچھ ورڈ لکھواؤں گی تاکہ آپ اس کی آپ اگر املا کرنا چاہتے ہیں تو میرا تو خیال ہے جو آپ کو مشکل ورڈ لگتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں اور اس میں سے کم از کم 20-25 مشکل ورڈز کی املا کریں، اور جو مشکل ورڈز آپ کو لگیں وہ دیکھیں اور الگ سے آپ اس کی پریکٹس کریں۔